السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین. ہم نے پچھلے سبق میں کچھ ضمیریں باقی رہ گئی تھیں، ان کے بارے میں ہم نے جاننا تھا، تو آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ پروناؤنز جو باقی رہ گئے تھے ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور ان کو آج ہم سمیٹیں گے۔ تو مخاطب کے لیے، مذکر کے لیے جو ضمیریں ہیں وہ اس طرح سے ہیں، آپ کے سامنے یہ واحد مذکر کی ہے۔ اس کے لیے ہم تم کے لیے انت، انت تم، مرد بوائے، مذکر لڑکا، یہ سب تم کے لیے ہم عربی میں انت استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ انت، انت تم ایک، تم، اور دو کے لیے، تم دو کے لیے انتما، 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 اور تم سب کے لیے، سب لوگ سامنے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہیں، آپ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انتم، 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 انتم۔ یہ تو تین مذکر کے لیے، مخاطب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ اسی طرح جس طرح ہم نے کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے، ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے، ہما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اسی طرح یہاں پر بھی ہم انتا کی جگہ انتی، تم، انتی تم دو، انتما تم دو، انتما، انتما تم سب، انتن تم سب، انتن، انتن تم سب، انتن تم سب کیا کہیں گے؟ انتن۔ اب ان ضمیروں کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم مذکر کے لیے کچھ جملے ہم سامنے رکھیں گے۔ یہ لفظ ہے تلمیذ۔ کیا لفظ ہے؟ تلمیذ۔ تلمیذ کے معنی ہے شاگرد، اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ تو مذکر کے لیے اگر ہم کہتے ہیں انت تلمیذ، انت تلمیذ، یا ہم کہیں گے انت تلمیذ، انت تلمیذ، تم شاگرد ہو۔ یعنی ایک ہمارے سامنے طالب علم ہے، شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بوائے ہے، تو ہم اسے کہیں گے انت تلمیذ، انت تلمیذ، تم اسٹوڈنٹ ہو، یا تم شاگرد ہو، یا تم طالب علم ہو۔ انتما تلمیذانی، انتما تلمیذانی، تم دو شاگرد ہو۔ اب غور کیجئے، تلمیذ مفرد کے لیے تھا، ایک کے لیے ہم کہتے ہیں تلمیذ۔ اگر ہم نے ایک کی بجائے دو سے مخاطب ہونا ہے، دو کو بلانا ہے، دو سے بات کرنی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تلمیذ کے بعد ہم الف نون کو بڑھا دیں گے، الف نون کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں انتما تلمیذانی، انتما تلمیذانی، یا ہم کہیں گے انتما تلمیذان، انتما تلمیذان، تم دو شاگرد ہو۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تلمیذ اگر مفرد ہے، اکیلا ہے، سنگولر ہے، ایک ہے، تو ہم مؤنث کے لیے انتی، تا کے نیچے زیر لگائیں گے، اور تلمیذ کے بعد تا لگائیں گے۔ اس کو ہم عربی میں تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ یعنی جب یہاں رکتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو پھر یہ ہا بن جاتی ہے، ہا ساکن بن جاتی ہے۔ کیسے؟ انتی تلمیذہ، انتی تلمیذہ۔ یا اگر ہم نے اس کو آگے ملانا ہے تو پھر ہم کہیں گے انتی تلمیذتن، انتی
تلمیذتن، تم ایک شاگرد ہو یا شاگردہ ہو یا طالبہ ہو۔ اسی طرح دو کے لیے ہم استعمال کریں گے انتما، اس میں اور مذکر میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، انتما تم دو، انتما تم دو۔ اب آگے تلمیذ ہے، تلمیذ کے بعد اگر ہم مؤنث بنا رہے ہیں، دو کے لیے ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، الف نون کے ساتھ تا بھی ہم لگا دیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا تلمیذ کے ساتھ ہم نے آگے تا مربوطہ لگائی تھی، ہا لگائی تھی، تو یہاں وہی تا ہم نے یہاں بھی لگانی ہے دو کے ساتھ۔ الف نون تو پہلے سے پڑا ہوا ہے مذکر میں، اور یہاں مؤنث میں ہم تا کا اضافہ کر دیں گے، تلمیذتانی بن جائے گا یہ، انتما تلمیذتانی، انتما تلمیذتانی، یا ہم کہیں گے انتما تلمیذتان۔ اب یہ تو بات ہوئی تھی مذکر واحد کے لیے اور مذکر تثنیہ کے لیے، یعنی دو کے لیے، اسی طرح مؤنث واحد کے لیے اور مؤنث تثنیہ کے لیے، تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جمع کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، انتم ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے، انتا انتما انتم، انتم مطلب تم سب، تم سب۔ اب تلمیذ کی جمع کیا ہوگی، تلامیذ، تلمیذ کی جمع کیا ہوگی، تلامیذ، میم کے بعد لام کے بعد الف بڑھائیں گے اور میم کے بعد یا بڑھائیں گے۔ اور کیجئے ذرا، پہلے تھا تلمیذ، تا کے نیچے زیر تھی، لام ساکن تھا، میم کے نیچے زیر تھی، اور یا اور زال اسی طرح تھی، تلمیذ۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، لام کے بعد ہم نے الف بڑھا دیا ہے، تو یہ بن گیا تلامیذ، انتم تلامیذ، یا اس کی دوسری جمع ہے انتم تلامذہ۔ جب ہم یہ تا لگائیں گے آخر میں تو پھر یا اڑا دیں گے، یا نکل جائے گی اور اس کی جگہ آخر میں تا آ جائے گی، انتما تلامذ، انتم تلامذہ، تم سب شاگرد۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جمع مخاطب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، انتن، تم سب خواتین، تم سب گرلز، تم سب فیمیل، انتن تلامیذ، انتن تلامیذ، یا انتن تلامذہ، انتن تلامذہ۔ تو یہاں جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا اس لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ مخصوص ہے اس طرح کے بعض کلمات کے لیے۔ اب ہم سم اپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ان تمام کے تمام پروناؤنس کو ایک بار، تاکہ ایک ریویژن ہو جائے، دہرائی ہو جائے، اور ہمیں ہر چیز جو ہے مکمل طور پر پکی طرح یاد ہو جائے۔ اب ہم نے مذکر کے لیے ہم نے جانا تھا جو غائب ہوتا ہے یا ہم نے کسی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ایک، تو ہم کیا کہیں گے، ہوا، اور اگر وہ دو تو ہم کہیں گے ہما، اگر وہ سب مرد ہیں، مذکر ہیں، بوائے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم۔ مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہیا، ایک کے لیے، دو کے لیے ہما، اور سب کے لیے ہن۔ اسی طرح بھی ہم نے پڑھا ہے مذکر کے لیے مخاطب کے لیے ایک کے لیے کیا کہیں گے، انتا، دو کے لیے انتما، سب کے لیے انتم۔ اسی طرح مخاطب مؤنث مخاطب کے لیے انتی، مؤنث دو مخاطب کے لیے انتما، سب کے لیے انتن۔ اور باقی رہ گیا متکلم۔ متکلم کون ہے، جو اپنے بارے میں کوئی بتا رہا ہے، مثلا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں، تو اس میں ہم کیا کہیں گے، انا، انا میں، انا میں، انا، انا، انا نہیں کہنا، انا۔ یہ الف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن بولنے میں یہ نہیں آتا، انا۔ اور اسی طرح ہم سب، نحنو، ہم سب، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب۔ تو اب ایک بار اگر میں آپ کو جلدی سے یہ ضمیر بتاؤں تاکہ آپ بھی اسی طرح یاد کر لیں، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ جب آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو یقین کیجئے
کہ پھر آپ سے کبھی یہ پروناؤن آپ کے ذہن سے نہیں نکلیں گے۔ اچھا، اب ہم ایک اور قسم ہے جمع کی، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کو ہم عربی میں جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم۔ لفظ ہے مسلم، اس پر ہم پریکٹس کرتے ہیں ہوا کی۔ مثلا مذکر کے لیے پہلے بولیں ہوا مسلمون، وہ مسلم ہے یا مسلمان ہے۔ ہما مسلمانی، میں نے بتایا تھا دو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں۔ اچھا، جمع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، میم کے بعد واو اور نون بڑھا دیتے ہیں۔ دو کے لیے الف نون، اور سب کے لیے جمع کے لیے واو نون۔ اور اس کی واو نون کی، یہ جو واو نون ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح جمع مخاطب کے لیے کریں گے ہم انت مسلمون، اور دو کے لیے انتما مسلمانی، اسی طرح الف نون پڑے گا، انتم مسلمون، تم سب مسلمان۔ اچھا، کبھی کبھی یہ جو مسلمون ہے، یہ واو کی جگہ یا بھی آ جاتا ہے، وہ قاعدے کی وجہ سے، گرامر کی وجہ سے پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، یا یہاں پر واو ہوگی یا یہاں یا ہوگی۔ مثلا سورہ احزاب میں ہے ان المسلمین، ان چونکہ حرف تاکید اس سے پہلے آیا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، تو پھر وہاں پر آپ کو یا ملے گی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اسی طرح یہ بہت ساری صفات ہیں مسلموں کی، مومنوں کی، قانتین کی، تو وہ سب وہاں آپ کو یہ یا نون اور الف تا ملے گا۔ انتما مسلمان، تم دو مسلم، انتم مسلمون، تم سب مسلمان۔ اچھا، مؤنث کے لیے ہیا اور مسلم کے بعد ہم تا لگائیں گے، جیسے ہم نے ادھر تلمیذہ کی جگہ لگایا تھا، یہاں بھی ہم تا لگا دیں گے، تا مربوطہ ہا کے ساتھ اس کو ادائیگی ہوگی اس کی۔ ہیا مسلمہ، ہما مسلمتان، ہما مسلمتان، ہما مسلمتان، ہن مسلمات، ہن مسلمات، وہ سب مسلمان خواتین و فیمیل مؤنث، ہن مسلمات۔ اسی طرح مخاطب کے لیے ہم کہیں گے انت مسلمہ، انت مسلمتن یا انت مسلمہ، تم مسلم ہو۔ انتما مسلمتان یا انتما مسلمتان، انتما مسلمتان، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انتن مسلمات، تم سب مسلم خواتین، انتن مسلمات۔ اسی طرح متکلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، میں نے جیسے بتایا پہلے، انا مسلم، انا مسلم، انا مسلم، انا مسلم، نحن مسلمون، نحن مسلمون، ہم سب مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ انا مسلم، نحن مسلمون۔ اب اگر میں جلدی سے اس پورے کے پورے سیشن کو، اس پورے پیج کو میں ادا کروں تو ایسے ادا کروں گا، ہوا مسلم، ہی مسلمہ، ہما مسلمان، ہما مسلمتان، ہم مسلمون، ہن مسلمات، انت مسلم، انت مسلمہ، انتما مسلمان، انتما مسلمتان، انتم مسلمون، انتن مسلمات، انا مسلم، نحن مسلمون۔ امید ہے اب آپ کو اس کے بارے میں بخوبی آگاہی ہو گئی ہوگی، آپ کو علم ہو گیا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اگلے لیسن کی طرف، یا اگلے عنوان کی طرف، یہ ہیں اعداد۔ اعداد مطلب نمبرز، یعنی گنتی۔ عربی میں گنتی کس طرح کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم 10 تک کی گنتی کو
یاد کریں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور الفاظ بھی اور چیزوں کے نام بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ واحد، واحد ایک یا ون، واحد۔ اثنان، اثنان، اثنان۔ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة۔ أربعة، 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 أربعة۔ خمسة، 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 خمسة۔ ستة، ستة، ستة۔ سبعة، سبعة، سبعة۔ ثمانية، ثمانية، ثمانية۔ تسعة، تسعة، تسعة۔ عشرة، عشرة، عشرة۔ آئیے ہم اس کو اب دوسری طرح دیکھتے ہیں۔ طیر، پرندہ، ون برڈ، واحد۔ طیر واحد، ایک پرندہ۔ طیر واحد، ایک پرندہ۔ پرندے کو کیا کہتے ہیں؟ طیر، طیر۔ اسی طرح طیر کی جگہ پہ اگر یہ پرندے کی جگہ طوطا ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ ببغاء، ببغاء، ببغاء۔ طیر واحد، طیر واحد۔ اثنان، اثنان، ٹو۔ جوالان، جوالان۔ یہ دیکھیں اثنان الف نون کا نشان آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ دو کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہاں بھی جوال کی جگہ جوالان، دو سیل فون، ٹو سیل فون۔ جوالان، جوالان، جوالان۔ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة۔ ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے بنتن، کیا کہتے ہیں؟ بنتن، بنتن۔ بنتن کی جمع ہے بنات، بناتن یا بنات، یا ثلاثة بنات، ثلاثة بنات، ثلاثة بنات۔ تین لڑکیاں، تھری گرلز، تین لڑکیاں۔ ثلاثة بنات، ثلاثة بنات۔ اسی طرح چار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اربعہ، اربعہ، اربعہ۔ اور یہ ہم نے یہاں دی ایک کاپی، ایک کاپی۔ ایک کے لیے، فرد کے لیے، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ کراسہ، کراسہ، کراسہ۔ کاپی، کراساتن، کراسات، کراسات۔ کاپیاں، کاپیاں۔ چار، اربعۃ کراسات، اربعۃ کراسات، چار کاپیاں۔ اربعۃ کراسات۔ نمبر 5، خمسہ، خمسہ، خمسہ۔ قلم، قلم یا قلم، پین۔ ایک کو کہیں گے قلم اور سب کو کہیں گے اقلام۔ کیا کہیں گے؟ اقلام۔ یہ ذرا گنتی کر لیں، یہ کتنے ہیں؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ خمسۃ اقلام، خمسۃ اقلام۔ 5 قلم یا 5 پینز، 5 پین۔ خمسۃ اقلام۔ آگے چلیں، اگلا لفظ ہے 5 کے بعد ہے 6 یعنی 6، 6 یعنی ستہ،
ستة ستة ستة. یہ کتنی چیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 كراسي. 6 كراسي. 6 كراسي. 6 كراسي. 6 كراسي. آگے ہے 7. 7 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سبعہ. سبعہ سبعہ سبعہ. اور یہ جو پینسل نظر آ رہی ہے آپ کو، ایک کو ہم کہتے ہیں مرسام. کیا کہتے ہیں؟ مرسام. مرسام مرسام. اور اس کی جمع ہے مراسیم. جمع کیا ہے؟ مراسیم. مراسیم. سبعۃ مراسیم. سبعۃ مراسیم. سبعۃ مراسیم. آگے ہے 8. 8 کو کہتے ہیں ثمانیہ. ثمانیہ ثمانیہ. یہ آپ کو 8 طالب علم نظر آ رہے ہیں، تو ایک کو کہتے ہیں طالب اور جمع کو کہتے ہیں طلاب. طلاب. ثمانیۃ طلاب. ثمانیۃ طلاب. ثمانیۃ طلاب. آگے ہے 9. 9 کا مطلب ہے تسعہ. تسعہ تسعہ تسعہ. اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گلاس، ان کی تعداد ہے 9. ایک کو کہتے ہیں کأس. کأسن. 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 اور جمع کو کہتے ہیں کاسات. 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 تسعۃ کاسات. تسعۃ کاسات. 9 گلاس. 9 گلاسز. 9 گلاس. تسعۃ کاسات. اب آخر میں آگے ہے 10. 10 کا مطلب 10. یہ گنتی کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 كتب. 10 كتب. 10 كتب. اس طرح آج ہم نے تمام کے تمام ضمیروں کے بارے میں بھی جان لیا، ان کا استعمال بھی ہم نے جان لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گنتی کے 10 نمبر وہ بھی ہم نے جان لیے ہیں، سیکھ لیے ہیں. اب آپ نے ان کی مشق کرنی ہے جتنی بھی آپ سے ہو سکے. جتنی زیادہ آپ اس کی ایکسرسائز کریں گے، اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے دیے ہوئے کمنٹس ہیں یوٹیوب پر، تو وہاں کمنٹس کی جو جگہ ہے وہاں آپ کویشچن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی طرح کا بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ کر آپ بڑی آسانی سے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے، اگلے لیسن کے لیے. انشاءاللہ تب تک ہم آپ کو اجازت آپ سے چاہیں گے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.